بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی۔ ناظرین، پنجاب کے اندر نیا بلدیاتی نظام صوبائی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے۔ کیا ڈیموکریٹک سٹرکچر ہوگا؟ کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کا بلدیاتی نظام ہوتا ہے۔ اب جو بلدیاتی نظام آیا ہے اس میں اور جو پچھلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں بلدیاتی نظام آیا تھا اس میں کیا ڈفرنس ہے، اس پہ بات کریں گے۔ along with it ڈیولیوشن آف پاور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلی حکومت کے اندر یہ ڈیولیوشن آف پاور اس طرح ٹرانسفر نہیں ہوئی ضلعی سطح کے اوپر، جس کی وجہ سے جو ایک میجر پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت موقف ہے کہ ہم نے ڈیولیوشن آف پاور دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے سوال ہیں جن کا جواب ہم کوشش کریں گے ہم اپنے آج کے پروگرام کے اندر ڈھونڈیں۔ مجھے آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہاشم ڈوگر صاحب نے، پروونشل منسٹر ہیں، پنجاب کے پاپولیشن کو دیکھتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہزادہ عرفان احمد صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، دا نیوز سے آپ کا تعلق ہے۔ ویری گریٹفل ٹو یو آل جی۔ ڈوگر صاحب لیٹ می اسٹارٹ ود یو، آلدو مجھے لیڈی سے اسٹارٹ کرنا چاہیے بٹ آئی اسٹارٹ ود یو۔ سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ واٹ از دا ڈفرنس، پہلے جو ایک بلدیاتی نظام تھا اور جو اب آپ لوگ بلدیاتی نے، اس کا میجر ڈفرنس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جو سوچ ہے اس کے مطابق تو بہت ہی زیادہ اس کا بالکل میں تو سمجھوں گا کہ دس از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فرام واٹ پہلے تھا۔ اچھا، اس میں جو طریقہ انتخاب تھا اور جو اس کا طریقہ انتخاب ہے یہ بالکل ہی مختلف ہے۔ اس میں یہ تھا کہ آپ کے کونسلرز الیکٹ ہو رہے تھے اور وہ کونسلرز مل کے اپنے ہاؤس کے اندر چیئرمین اور اسپیکر کا وہ انتخاب کرتے تھے، جبکہ اس کے اندر تحصیل لیول پہ ایک پنچایت، جس کو دیہات لیول پہ اور ایون میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کارپوریشن، اس تمام لیول پہ جو ایک اس ادارے کا سربراہ ہوگا وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا، وہ اپنے کونسلرز کے ووٹس کے ذریعے نہیں آئے گا، اور اس کے ساتھ جو کونسلرز ہیں ان کا الیکٹ کرنے کا بھی مختلف طریقہ کار ہے۔ وہ جو کونسلرز ہیں وہ ایک اپنے پینل کی شکل میں اپنی پوری کانسٹیٹوئنسی سے ووٹ لیں گے۔ سو دس از اے میجر ڈفرنس۔ یہ ڈائریکٹ الیکشنز ہیں، جیسے ایک ایم پی اے یا ایم این اے اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ووٹ لیتا ہے، تو اسی طرح جو ہمارے تحصیل اور اس سطح پہ جو لوگ ہیں، ایون دیہات کے اندر بھی جو ایک آدمی ہمارا چیئرمین الیکٹ ہو رہا ہے وہ پوری دیہات کے اندر سے وہ ووٹ لے گا، اور یہ ایک میجر ڈفرنس ہے۔ جی ٹھیک ہے نا جی، مجھے ایک چیز بتائیں، جس طرح ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں ایک پیراڈائم شفٹ ہے آل ٹوگیدر، واٹ جو بلدیاتی نظام آپ لوگوں کے دور کے اندر تھا یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اگر تھوڑی سی ہم بات کریں، پاکستان مسلم لیگ نون نے واک آؤٹ کر دیا جب یہ بلدیاتی بل پیش ہوا، آپ نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ، کیوں نہیں آپ نے ایکسیپٹ کیا اس کو، اور واک آؤٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں جو داتا دربار والا انسیڈنٹ ہوا ہے، اور شدید مذمت کرتی ہوں، اور ہم سارے مل کے ہم شہداء کے لیے دعا بھی کریں اور تاکہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سینیریو دیکھیں ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، کہ ہم نے دیکھا بلوچستان میں بھی 11 پیپل ڈائیڈ، اور کوئٹہ میں بھی ہزارہ کمیونٹی پہ اٹیک ہوا، اور اب لاہور میں ہوا، تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس میں ہماری کوئی بھی پارٹیز، پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اور کیونکہ نیشنل ایکشن پلان پہ 20 پوائنٹس ایجنڈا بھی ہوا تھا، تو اب ہم اس پہ میکسیمم امپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اب میں بیسکلی میں نے جب لوکل گورنمنٹ بل کو پڑھا تو میرے کچھ کویسچنز ریز ہوئے، اور آج ڈوگر صاحب نے بڑا اچھی طرح انالیسس دیا، تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک سم کویسچنز فرام ہم، کہ سب سے پہلے کہ اگر ہم پہلے یونین کونسل کی 3000 یونٹس میں ڈیوائیڈڈ تھا، اب جہاں تک ہم سن رہے ولیج کاؤنسلز 24,000 یونٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی پنچایت اور ڈفرینٹ کاؤنسلز بن رہے ہیں، سو اٹس اے ٹوٹل آف 30,000 یونٹس دیٹ آر بینگ فارمڈ۔ تو اس کے لیے ہم سٹاف جو ہے یا ہم کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، آلریڈی جو آپ کا ہے کہ ایک 30% آف بجٹ، 33% آف بجٹ از اسپینٹ آن پنجاب بلدیاتی نظام، تو ہم اس کے سٹاف جو آ رہے ہیں، سٹاف کو کس طرح ریکروٹ کریں گے؟ ہم ایک انفراسٹرکچر مجھے بتائیں کہ فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ اسمبلی ہوتی ہے، اس میں کیسے ہم یہ 30,000 پیپل کو اکوموڈیٹ کریں گے؟ اور ایک اور چیز جو مجھے کنیکشن سمجھ نہیں آ رہا کہ نیچے ہم نان پارٹی بیسس پہ کر رہے ہیں الیکشن،
جب ہم اوپر جائیں گے پارٹی بیس پہ ہوگا تو وہ کیسے کنیکٹ ہوئے گا. پھر ایک اور چیز کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ابھی یہ الیکٹڈ ممبرس سے ہم پاور ڈسٹرکٹ ان سے ختم کر کے ہم ایڈمنسٹریٹرز کو پاور دے رہے ہیں. اب یہ ڈی سی او یا ڈی پی او ہیں, یہ کس کو رپورٹ کریں؟ بیکاز یہ تحصیل کاؤنسل کو تو نہیں رپورٹ کر رہے. سو ہو آر دے گونا رپورٹ؟ اب سب سے پہلے دیہات میں کسی کو پرابلم آتی ہے تو وہ اپنے ایک پولیس کلچر جو ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ کس کو رپورٹ کریں گے؟ تو یہ میں کچھ کوشچنس پوچھنا چاہتی ہوں. پلس یہ چیز بھی مجھے کلیئر کریں کیونکہ یہ اربن ایریاز میں ابھی ولیج کاؤنسلز ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ کا پوائنٹ تو ہماری ڈی لمیٹیشن جو ہوئے گی وہ کیسی ہوگی؟ جس طرح کے پی کے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کے پی کے میں ایک بڑا اچھی چیز کی کہ کے پی کے کا ابھی بلدیات رمضان رمضان ہمارا رمضان، رمضان رمضان ہمارا رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ہنا جی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کے بہت سارے سوال ہیں. میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے, یہ سارے سوال آج ہم پوچھ رہے ہیں, آج آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں, یہ سوال اسمبلی میں کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ یہ مطلب مجھے ایک چیز جو ہم لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ پروونشل اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے, گورنمنٹ اور اپوزیشن کی تسلی چل رہی ہوتی ہے, دے آر ناٹ ایڈریسنگ دا ایشوز. آج بالکل آئی ریئلی وانٹ کہ ڈوگر صاحب اس کا جواب بھی دیں, لیکن یہ سارے سوال وائی ناٹ ان اسمبلی, وائی آن دا ٹاک شو؟ میرا سے پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں سے تو واک آؤٹ ہو گیا, تو پھر ایشوز ہم پہ ٹاک شوز میں ایڈریس کریں گے یا کورٹس میں کریں گے؟ ان کو پارلیمنٹ میں ڈونٹ یو تھنک ایڈریس ہونا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ہم پارلیمنٹ میں بھی چیز ایڈریس کی, اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اگر آپ ٹاک شو پہ کریں یا پارلیمنٹ میں کریں. سو میں اس کو کنٹینیو وہیں سے کری تھی کہ کے پی کے میں ایک ڈوگر صاحب نے ابھی ایک بات بھی کی کہ وہ آئی تھنک اس کو ہمیں لنک کرنا چاہیے جنرل الیکشن کے ساتھ. فار ایگزامپل کے پی کے میں بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ ان کا جب یہ لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے ساتھ ہی تب یہ نیا بل آ رہا ہے. سملرلی بلوچستان کے ساتھ یہ ہوا ہے, لیکن پنجاب کے اندر بھی جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو فل ٹرم الاؤ کرنی چاہیے تھی. میں صرف ایک جو مجھے کنسرن ہے نا کہ دیکھیں کیبنٹ کے لوگ, پارلیمنٹ کے لوگ اور لوکل گورنمنٹ کے لوگ الیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اچھا, آپ ایڈمنسٹریٹرز کو یا ٹیکنوکریٹس کو وہ ایک سال کے لیے جب تک نئے الیکشنز نہیں ہوتے ان کو یہ پاور نہ دیں, الیکٹڈ لوگوں سے پاور لے کے ان کو پاور نہ دیں. لیٹ می کم بیک ٹو ڈوگر صاحب. اچھا عرفان صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا, ولیج محلہ کاؤنسلر گیٹنگ ایکٹیو بڑی ایک اچھی چیز ہے اندر سے, اور گراؤنڈ ڈیمارکیشن جو ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا گیا. ایک بہت ٹف حسل ہے جو ہونے جا رہی ہے, ٹائم فریم دے دیا گیا 1 سال کے, ودن 1 سال سے پہلے اس کو کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈو یو تھنک پریکٹیکلی اٹ از پاسبل کہ یہ پورا پنجاب, اٹس لائک اے ہیوج پلیس, اس کو یہ کور کر سکیں گے؟ اس میں obviously انہوں دیکھیں یہ ایک ٹائم فریم انہوں نے دیا ہے کہ ہم اس پہ 1 سال کے اندر کریں گے, اور ٹھیک ہے, یہ ایک اس میں آپ جلدی بھی ہو سکتا ہے. اوکے, اور لیکن اس میں لگ رہا ہے کہ کیونکہ اس میں آپ لیٹیگیشنز کے بھی آپ دیکھیں وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس میں, اور پھر اس کے اپنے ایک جو باقاعدہ ایک میکینزم ہوتا ہے, اس کو آپ کس طرح آپ ڈٹرمن کریں گے, آپ نے فارمولا کیا اس کا آپ بنائیں گے, اس پہ obviously ڈیبیٹ ہوگی. اور ہمارے
ریسنٹلی جرنلسٹ کی ملاقات بھی ہوئی راجہ بشارت صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ فائنل, وی آر اوپن ٹو سجیشنز, اور اس میں ہم ریویژنز بھی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو بل پاس ہوا ہے اٹس اوپن فار ڈسکشن ایون یٹ, بالکل ہوگا ابھی تک جب تک وہ اس پہ, بلکہ ہماری ایک ساتھ سیشن ہوا ہے تو میں نے کہا تھا کہ یہ بھی چیز ہے, اس میں اگر آپ کو سجیشن کرتے ہیں, کئی چیزیں تھیں جو کہ اس میں مسنگ تھیں, ٹھیک ہے, مطلب کہ وومن کی پرسنٹیج ہے اس کو کم کیا گیا ہے نا, آپ اس اب یہ وقت ایسے کہ آپ اس کو پروگریس کریں, اس پہ آپ ڈگریشن میں چلیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح یہ ہے کہ یوتھ کی جو ایک ریزرو سیٹ ہوتی تھی وہ ختم کی گئی ہے, تو اس پہ یہ ہے کہ دیس تھنگز آر اوپن, اور اگر آپ خود کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے اس کو کلوز نہیں کیا تو ایک طرح سے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈوگر صاحب, ایک تو آئی ریلی وانٹ کہ آپ ہنا بٹ کی بات کا جواب دیں, اور تھوڑا سا ہیلتھ اور ایجوکیشن کو آپ نے ایڈ اپ کیا, یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ یہ پہلے نہیں تھا, اٹ از ریکوائرڈ, یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. 33% آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ اس کے اندر ڈالا ہے, لیکن ضلع کونسل آپ نے کمپلیٹلی وینش, تو پھر کیسے یہ ڈائریکٹلی کیسے مینیج ہوں گی چیزیں؟ اچھا, میں اس میں دیکھیں, ایک تو جو ان کی بات تھی ایم پی اے صاحبہ کی وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ایشوز ہاؤس میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں, اوبویسلی ادھر بھی ہوتے ہیں. یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا. اوکے, تھوڑی سی بات قسمتی یہ ہے کہ ہمارے کچھ پولیٹیکل ڈائمینشنز ایسی بن جاتی ہیں کہ ان کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. واک آؤٹ ایک انہوں نے کیا, مگر اس واک آؤٹ سے پہلے جب یہ بل, آپ کو پتا ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ کیبنٹ میں جاتا ہے, پھر وہ ہاؤس میں آتا ہے. ہاؤس کے بعد وہ سٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. سٹینڈنگ کمیٹی میں ان کے جو آنریبل ممبرز ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے. ان کی دی ہوئی ریکمنڈیشنز کو کافی حد تک ایکسیپٹ کیا گیا. جو ان کی مطلب پہلے اوریجنل بل میں یہ تھا کہ اس کا ٹینیور 5 ایئرز ہوگا, ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آئی کہ نہیں اس کو آپ 4 ایئرز کریں, دیٹ واز ایکسیپٹڈ. اور بھی کچھ چیزوں کے اوپر مطلب پہلے یہ تھا کہ ہاؤس میں ایک ایم پی اے فرام پی ٹی آئی اور ایک نون لیگ, وہ جو اس کی اوور آل ویجیلنس کمیٹی ہے, انہوں نے کہا جی 2 کریں, ہم نے وہ بھی, تو یہ پورا ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ ہاؤس میں آیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں میجر, آپ نے پہلے بھی ڈفرنس پوچھا, تو میں آپ کو تھوڑا سا آن گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ پہلے کیا تھا. پہلے یہ تھا, آپ کو میں لاہور کی مثال دے دیتا ہوں, جو پنجاب کی سب سے بڑی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے جو میئر تھے, ہی واز ناٹ الیکٹڈ. بالکل ٹھیک ہے, ہی واز اے ٹیکنوکریٹ. وہ ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے اور ان کو اٹھا کے آپ نے لا کے تو سب سے بڑے عہدے میئر پہ لگا دیا گیا. تو یہیں سے بات تو وہ ختم ہوگی کہ جو ایک گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل والا کانسیپٹ, تو ایک جو بندہ پسند تھا. ہمارے جو میں سمجھتا ہوں, اللہ کرے اگر یہ منوان اس طرح بل پاس ہو گیا, اور وی آر ویری ایکسائٹڈ کہ یہ آئے اینڈ فورس ہو اور ہمارے الیکشنز ہوں. ہمارے پنچایت لیول پہ 4000 کے قریب پنچایتیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ان کو ڈائریکٹ بجٹ ملے گا. جو پنچایت کا چیئرمین ہوگا وہ کسی کا مرہون منت نہیں ہوگا, ہی ول ناٹ بی بیگنگ بیفور دی تحصیل چیئرمین, ضلع, جو کہ پہلے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پچھلے اس ٹینیور میں جو ضلع کونسل کے چیئرمین حضرات تھے, دے ور آل پاورفل. ان کی جہاں مرضی ہوتی تھی, جس کونسل میں ان کا دل ہوتا تھا, جس حلقے میں ان کا دل ہوتا تھا, وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے تھے. باقی لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے, جو اپوزیشن کے لوگ تھے, ان کو ایک ٹکا نہیں دیا گیا پچھلے 2 سال کے اندر. ٹھیک ہے, ہم وی ول میک شور پنچایت میں جو لوگ آئیں گے, بھلے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے, پی ٹی آئی سے ہے, میں ایز اے ایم پی اے نہیں روک سکوں گا کہ میرے حلقے میں آپ فلانے بندے کو پیسے نہ دیں. اس کو یہاں سے لوکل گورنمنٹ سیکریٹریٹ سے ڈائریکٹ فنڈنگ. ان کے دور میں صرف 3 سے 4% لوکل اداروں کو دیے جا رہے تھے ڈیولپمنٹ کے جو بجٹ ہے. ہم 33% آف دا بجٹ لوگوں کو دے رہے ہیں, which is going to be a great chunk. یہ چیز بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہنا جی, مجھے ایک چیز بتائیں تھوڑا سا اس چیز کو لے کر. آپ لوگوں نے واک آؤٹ کیا, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں پہلے بل بھی پیش ہوا, بات بھی ہوئی. جب میں آج آ رہا تھا تو مجھے کسی کا فون ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ یہ جو پہلا تھا بلدیاتی نظام, اس کے اندر جو ناظم تھے اور نائب ناظم, ان کے پاس دفتر تک نہیں تھے, ان کے پاس گاڑیاں تک نہیں تھیں, اور ان کے پاس کوئی ڈیلیگیشن آف پاور نہیں تھی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے فائنینشیل پاورز ور ناٹ دیئر. سو پھر کس چیز کا اتنا شور و غل ہے اس چیز کا, جب ڈیولوشن آف پاور ہی نہیں ہوئی, ایوری تھنگ واز ریسٹنگ ود دا پروونشل گورنمنٹ, تو پھر اب کیوں اس چیز کے اوپر اتنا ایشو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ابھی تو ہمارے پاس اس بل سے پہلے الیکٹڈ ممبرز موجود تھے. اگر ڈیولوشن آف پاور ہی کرنی تھی تو ہم نے ان کو کیوں نہیں پاور دی؟
یہ کوشچن ان کا خود ہی ڈوگر صاحب نے رپلائی کر دیا ہے کہ بیسکلی کیونکہ ڈسٹرکٹ چیئرمین جو تھے وہ پی ایم ایل این کے تھے، تو یہ ڈیولوشن آف پاور نہیں ہے. ڈیولوشن آف پاور ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی، تو الیکٹڈ ممبرس کو ٹینیور پورا کرنے دیتے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جب الیکشن کرائے اور بل لے کے آئے نیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ڈیولوشن آف پاور کرنی تھی تو آپ سیم بل پہ امینڈمنٹ کیوں نہیں کی؟ لوگ تو الیکٹ ہو کے آئے نا، تو پھر ڈیولوشن آف پاور فرسٹ آف آل کہاں کیسے آتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ اٹس دس بل از اے کاپی پیسٹ فرام کے پی کے. اینڈ آئی تھنک کہ آپ نے مونا سرائی صاحب کی جی میں بلکہ ہم کوشش کریں گے کے پی کے بھی ہمیں کو جوائن کرے. جی پروونشل منسٹر جی. یس کے پی کے کی ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہے، پنجاب کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. میجر اٹس اے بگ پاپولیشن ان پنجاب. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ اب دیکھیں انہوں نے ہماری یہاں میٹرو بس منصوبہ دیکھ کے لاہور کا تو بی آر ٹی کے پی کے میں کاپی کرنے کی کوشش کی، وہ ایک پروجیکٹ ان سے ہو نہیں سکا. تو اب یہ کاپی پیسٹ جو ہوتا ہے نا کے پی کے سے ادھر نہیں ہو سکتا. ہر پروونس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. میں صرف ایک کوشچن کرتی ہوں، جمہوریت، الیکٹڈ ممبرس، آپ انہی کو کیوں نہیں چلنے دیا آپ نے؟ ان کے اندر لیٹ می ہیو این آنسر فرام ڈاکٹر صاحب ویری شارٹلی. آئی ہیو ٹو گو آگے. میں بالکل اس کا مختصر جواب دوں گا. آپ نے کیوں نہیں ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات ہے کہ نواز لیگ کی حکومت بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی اس ادارے کو لانے میں. انہوں نے 5 سال پہلے تو ویسے گزار دیے، پھر اس کے بعد ان کو گورنمنٹ سپریم کورٹ نے بائی فورس ان کو کہا کہ نہیں آپ بلدیاتی الیکشن کروائیں. 2013 میں انہوں نے بھی نیا بل لے کے آئے. یا تو یہ 2002 والا جو بل تھا اس کو لے کے آ جاتے تو ہم کہتے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یہ اپنا بل لے کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی سیریسنس. 13 میں بل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 2 دفعہ لوگ کاغذ جمع کرواتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ان سے فیسیں لی جاتی ہیں جو ان کو دی بھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. تیسری دفعہ وہ پھر جمع کرواتے ہیں. 15 میں الیکشن ہوتے ہیں. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں کہ 1.5 سال کے بعد جا کے تو ان کو اختیارات دیے 2017 میں. یعنی 13 کا بل اور جو الیکشنز ہوئے تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے تھے. ڈنڈے پہ. یہ دیکھیں یہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ تو نیا پاکستان لا رہے ہیں. نہیں لیکن یہ آپ بات مانتی ہیں، یہ آپ بات مانتی ہیں نیا پاکستان میں الیکٹڈ ممبرز جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں ان کو پیچھے کر کے ایڈمنسٹریٹرز یا بیوروکریسی کو کیوں پاور دی جائے؟ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ان کو، میڈم کو ایک مثال دی ہے کہ لاہور کا جو میئر ہے میں ان کو الیکٹڈ نہیں سمجھتا. ہی واز اے ٹیکنوکریٹ. وہ ایک اسپیشل سیٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے. ٹھیک. اچھا شہزاد عرفان مجھے ایک چیز بتائیں، ایک یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتی ہے؟ کیا پروونشل اسمبلی لوکل گورنمنٹس کو ڈیزالو کر سکتی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اب یہ جو ایڈمنسٹریٹرز بنائے جا رہے ہیں ڈی سی اوز اینڈ آل دیٹ، یہ around 11-12 months they will run the show. So practically bureaucracy ہی مینیج کرے گی چیزوں کو، جمہوریت اینڈ آل دیٹ. یہ کہیں پر آپ ڈسکنیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ جی obviously آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیوروکریسی اب پچھلے ٹینیور میں بھی کافی افیکٹو تھی. اگر آپ دیکھیں تو the bureaucrats were running the show. اور اس پہ ایک اور چیز اگر میں ریفر کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو آپ اس کو ڈیوالو کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ میں گراس روٹس پہ، لیکن پیرلل اس کے آپ یہ جو اتھارٹیز بن رہی ہیں، کمپنیز بن رہی ہیں، وہ آپ ایک پروونشل ڈومین میں بنا رہے ہیں. تو دیٹ واز ڈائریکٹ بڑی میجر کانٹرڈکشن تھی. ٹھیک ہے. تو بیوروکریٹس ہیں ابھی بھی جو ہماری بات ہوئی ہے obviously we go in the field and talk to people، اور اس میں آف دا ریکارڈ بھی ہوتا ہے، آن دا ریکارڈ بھی ہوتا ہے. تو ایک بیوروکریٹس کے اندر ایک جنرل سا نا ایک کنٹمپٹ سا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب اس پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایجوکیشن کی شرط بھی ختم کر دی ہے کوئی اس کی. اب اس میں بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ویری آرٹیکولیٹ، تو بتائیں کہ اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے. لیکن اس کی وجہ سے ایک وہ ان کے پرسیپشن بن جاتا ہے کہ جی یہ لوگ تو ان پڑھ ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، تو ہم نے ہی چلانا سارا کچھ. اوکے. اور یہ اس پہ میں لنک کروں گا کہ ایک کیپیسٹی کا ایشو بھی آئے گا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی ولیج کاؤنسلز بن رہی ہیں اور آپ ان کو ڈائریکٹ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، تو وہ اس کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے، نو ایزی جاب. اس کو کس طرح آپ صحیح جگہ پہ پہنچائیں، اس کو سروس ڈیلیوری کیسے ہو. پھر ایک اور اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کلیئرٹی چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا جی کہ جو آپ کے جو یوٹیلیٹیز جو ادارے ہیں جیسے ٹیپا وغیرہ اس طرح، ان کو بھی ان کے انڈر کیا گیا ہے. تو خالی کہہ دینا آسان ہے کہ ان کو کچھ جب ان کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا تب پتہ چلے گا. وہ اس کو ڈیل کرنے کی ان میں وہ کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں، تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. تو بیوروکریسی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اٹ ہیز بین رولنگ اور اٹس دیر ٹو اسٹے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تو دو چیزیں، دو اسٹرینتھس تھیں.
ایک خواتین اور دوسری یوتھ. خواتین کی سیٹس کم کر دی گئی ہیں اور یوتھ آل ٹوگیدر اس سسٹم میں کہیں نظر نہیں آ رہی. تو پھر ڈیموکریسی کی ہم باتیں کریں اور چینج کی باتیں کریں اور یہ چیزیں نہیں ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل, یہ آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں. اور پہلے میں وہ جو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی, اس میں ہوا یہ تھا کہ جو ہم اوریجنل بل لے کے آئے تھے اس میں ہم نے ایجوکیشن کی شرط رکھی تھی. اوکے. بیکاز ایک ایم پی اے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہیں پہ بھی کوئی ایسی ڈائریکٹلی رسپانسبلٹیز نہیں ملتی. ہی از ناٹ اے اکاؤنٹ ہولڈر, اینڈ جو ایک نارمل ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, ایون میں ایز اے منسٹر آف مائی ڈپارٹمنٹ آئی ہیو ناٹ ٹو سائن اینی ویئر, میں فائنینشیل چیزوں کو نہیں دیکھتا, مگر جن کو ہم تحصیل چیئرمین الیکٹ کریں گے, جن کو ہم ولیج, ٹھیک ہے, تو دے نیڈ ٹو ہیو سم ایجوکیشن. وہ ہوا یہ کہ جو ہماری پارلیمنی جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ میڈم کی پارٹی کی طرف سے یہ سجیشن آئی کہ آپ ان کی ایجوکیشن کی شرط ختم کریں, کیونکہ اٹ ول بی اگینسٹ دا بیسک ہیومن رائٹس. جب ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے بننے کے لیے, جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں, ایم پی اے ایم این اے کا کام اور ہے, جو ایک تحصیل کا چیئرمین ہوگا, جو ایک ولیج کونسل کا چیئرمین ہوگا, ہی ہیز ٹو سائن سم ویئر, ہی از گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹ ہولڈر. ان کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی, مگر ہم نے ان کی رسپیکٹ کی اور ہم نے وہ ختم کر دی. رہی بات دوسری یوتھ والی, بالکل میں اب آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. یہ بات دس ڈڈ ناٹ کراس مائی مائنڈ بیفور. تو وہ جیسے فرما رہے ہیں, یہ بل پنجاب اسمبلی میں آیا ہے, اپروو ہو گیا ہے, گورنر صاحب کے سائن کے بعد یہ ایفیکٹ بھی ہو گیا ہے, مگر یہ ہم نہیں بنایا بل. ٹھیک ہے, اس میں ہم اینی ٹائم ہم یہ مل کے ہم ایسی اور بھی چینجز لا سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. اور ہم جیسے آپ فرما رہے ہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یوتھ کو اس میں, اور اگر خواتین کی سیٹس کم ہوئی ہیں تو ان کو بھی بالکل ایٹ پار لانا چاہیے. ہنا جی, مجھے ایک چیز بتائیں, ایک آپ لوگوں نے کیوں اس چیز کی طرف کہا گیا کہ جو اس کی ایجوکیشن کی نہیں ہونی چاہیے؟ جب بھی کسی بندے نے فائنینشیلز کو ڈیل کرنا ہے, ہی نیڈس ٹو ہیو دیٹ مچ نالج آف دیٹ تھنگس. پھر کیوں ایسی چیزیں, اگر ایک چیز سمودن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے کیوں ایسی چیزیں اپگریڈ کریں جس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ آپ نے ہمارا پرانا بل پڑھا تھا, اس میں ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ تھی, تو ہم نے ایجوکیشن کی یہ چیز ختم نہیں کی. ہمارے آئی ڈونٹ نو آپ مطلب, بیکاز میں پرسنلی خود بھی بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, انہیں ملنا ہے, دے شوڈ بی سم کرائٹیریا آف ایجوکیشن. آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے ختم نہیں کی؟ میں نہیں. اچھا, ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے بل میں ایجوکیشن کرائٹیریا. میں اور بات کر رہا ہوں, یہ آپ دونوں ریکارڈ پہ آ گئے ہیں تو اب تو کلیئر ہوگی. آپ کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں, انہوں نے جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی تو دس واز فرام دیئر سائڈ, یہ آن ریکارڈ ہے. اچھا, ویسے تو آپ ہماری کوئی بات نہیں سنتے ایجوکیشن کی بات. نہیں, وہ ہوا, پھر ہم نے دیکھیں, ہم تو آپ کی بات جو آپ کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں آپ کو ساتھ لے کے چلیں. انہوں نے جتنی بھی ریکمنڈیشن دی تھی, 3 4 6 7 تھی, ان میں سے کم 5 ہم نے وہ کر دی. راجہ صاحب کہتے ہیں 14 ان کی تھی ریکمنڈیشنز, آپ کمپلیٹ کریں. جی دیکھیے, آرٹیکل ہم اسمبلی میں بھی یہ بات پیش کی دیٹ آرٹیکل 140A آف دا کانسٹیٹیوشن سیز کہ الیکٹڈ اگر ہیں تو ان کو کنٹینیو ہونا چاہیے. تو آئی تھنک فرسٹ آف آل اٹس اے وائلیشن آف دیٹ. سیکنڈلی, جو آپ یہ 1 سال کا ٹائم دے رہے ہیں, جو ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہے, حلقہ بندی, اٹس اے ویری ویری اگریسو پروسیس. بہت ٹائم لگتا ہے, اسپیشلی اگر آپ نے 30,000 اسمالر یونٹس, 24,000 آپ نے ویج یونٹس بنا دیے, اس کی ڈیلیمیٹیشن از گونا ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. پھر الیکشن زبانہ ہونے میں a lot of money is spent. تو وہ 1 سال بھی مطلب ہو جائے لگ رہا ہے, لیکن 1-1.5 سال یہ ساری جو پاور ہے وہ دوبارہ ایڈمنسٹریٹرز کے پاس جا رہی ہے. سو میں دوبارہ یہی کوشچن آپ سے ریز کروں گی کہ ہمارے الیکٹڈ فائنانس منسٹر اسد عمر صاحب تھے, ان کو سائٹ پہ کر دیا, ٹھیک ہے, نان الیکٹڈ ممبر کو فائنانس منسٹر لگا دیا, اب ان کو فائنانس کا چیئرمین کمیٹی دے دیا, ٹھیک ہے, اسد عمر کو دیا, اسد عمر کو دے دیا, لیکن ان کو فائنانس منسٹری سے سائٹ پہ کر دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا واقر صاحب جو آئے ہیں, وہ IMF کے ایجپٹ کی اکانومی چلاتے رہے اور وہ کافی ڈسٹروائے ہوئی تھی اکانومی, وہ آ گئے ہیں IMF. تیسرے ابھی آج جیسے آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے FBR کے بھی چیئرمین آئے ہیں, شبر زیدی صاحب, وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہے. سو میرا کوشچن پھر سے یہی آ رہا ہے کہ نیا پاکستان
تو آپ بھی ٹیکنوکریٹس لگا رہے تھے؟ میں تو کہہ رہے پرانے پاکستان میں تو ٹیکنوکریٹس تھے، اس سے پہلے بھی شوکت عزیز صاحب بھی آ رہے تھے، تو نئے پاکستان میں اچھا چلیں لیٹ می ٹیک دس، بات ہو رہی ہے موضوع جمشید کلوں کی اور اب آگے ہم پہنچ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے اچھا عرفات صاحب تھوڑا سا مجھے ایک چیز بتائیں، ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ختم کی گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ وہ صرف ایک پوسٹ آفس کے طور پہ کام کر رہا تھا. میری خود بہت سے، آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی، میری بہت سے ایسے جو ناظم تھے ان لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایز اے پوسٹ آفس ہی کام ہو رہا تھا، ہم لوگ پریکٹیکلی ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی کام کرنے کے لیے، تو ہم نے کرنا کیا. مطلب مجھے کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ جی ہمارے پاس دفتر تک نہیں تھا، ہمارے پاس دفتر جانے کے لیے گاڑی تک نہیں تھی، تو باقی باتیں کیا کرنی ہیں ہم نے. جب ہم لوگ الیکشنز جن کے لڑکے آئے ہیں وہ تو ہماری سانس سکھا دیتے ہیں کہ کام کرو، ہمارے پاس اختیاری کوئی نہیں تھے. یور ویوز؟ ہاں بالکل جی، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اب آپ نے جیسا بتایا کہ ہم کہتے ہیں نا اس تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، لیکن یہ ڈیولپ سب سے ٹف ویسے الیکشن یہی ہوتی ہے. بالکل جی، اور اس میں لڑائی جھگڑے، اور اس کو بلکہ موری ممبری کہا جاتا تھا بالکل اس لیول پہ نا. وہ آپ دیکھیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھرڈ ٹیئر، لیکن ڈیولپڈ ورلڈ میں اس کو فرسٹ ٹیئر کہتے ہیں، کیونکہ نا اس گوئنگ فرام گراؤنڈ ٹو اپ ورڈس. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی ایسے تھا. اچھا آپ اگر ریکال کریں تو اٹ واز اسٹرینج تھنگ کہ ان کے ہی پی ایم ایل این کے ٹینیور میں ہی ان لوگوں نے اسٹرائکس بھی کی ہیں، ہاں جی بالکل، اپنی ہی پروونشل گورنمنٹ کے خلاف کی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل اب اس چیز کو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایزیئر سیڈ دین ڈن. اب جو سارا کچھ اس میں آ رہا ہے بعض کا ایک ڈریم سا بھی لگتا ہے نا کہ آپ ہر چیز ان کو اختیار دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ایون کہ وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز بھی اب ڈیوالو کر رہے ہیں. ان تھیوری تو میں نے یہی اس پہ ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ یہ آپ باؤنڈ کر رہے ہیں، جو آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں، جو ادارے ہیں، یہ آپ کو رپورٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی یو آر رائٹ، دس واز دا کیس، اور ایسے ہی ہوا ہے. اور اس کی اب وجہ بتا سکتی ہیں ہینا صاحبہ کہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس پہ کئی یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز، یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا، ٹھیک کہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ چھوڑنے اتنے آسان نہیں ہیں. چاہے آپ کہہ دیں، ابھی خان صاحب نے بھی پیچھے آپ دیکھ لیں کہ 15 کروڑ لوگوں کو دیا ہے، اور وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ان کا کام لیجسلیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈوگر صاحب، فنڈز کی ایلوکیشن کی بات ہے، 1985 سے یہ ہماری ٹگ آف وار چل رہی ہے. سو ڈیولپمنٹ اب ایم این اے کرائے گا، ایم پی اے کرائے گا، یا لوکل گورنمنٹ کرائے گی؟ یہی میرے خیال میں پاکستان کی سیاست ہے اور یہی چل رہا ہے. اب اس سٹرکچر کے بعد آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن اور آپ لوگ اللہ کرے ساتھ اکٹھے ہو کر چل پڑے اس چیز میں، تو ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ تو آپ کی بالکل گراس روٹ لیول پہ چلے گی. تو پھر آپ کو لگتا ہے اس کے بعد ایم پی ایز اور ایم این ایز ہم دیکھیں گے اسمبلیوں کے اندر کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہوگی، کچھ ہو رہا ہوگا، یا واک آؤٹ سی چل رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بالکل چھوٹی سی ایگزامپل اور آج کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں تقریباً 190 کے قریب گاؤں ہیں. تو آپ مجھے پہلی تو بات یہ بتائیں کہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ میں ان 190 گاؤں کے ساتھ انصاف کر سکوں؟ بالکل نہیں. اگر مجھے آپ 1 ارب روپیہ بھی دے دیں گے تو میں سب سے پہلے اپنے گاؤں سے شروع ہو جاؤں گا، پھر میں ان گاؤں میں جاؤں گا جو میرے چہیتے ہوں گے، بالکل ووٹ زیادہ لیں. آج ایک گاؤں ہے وہاں پہ مطلب گندے پانی کا مسئلہ ہے، اور ان کی مسجد بیچاروں کی گرنے والی ہے، ان کو صرف 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور وہ در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. دیکھیں اس نظام کے آنے سے میں تو بہت خوش ہوں کہ ایک گاؤں، اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ایک جس کو ہم موضع کہتے ہیں، بالکل ڈی لمیٹیشن کی بات ہوئی. آپ یقین کیجئے کہ اس میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لگا کیونکہ ہمارے پورے پنجاب میں موضع ہمارے ڈیفائنڈ ہیں، تو وہی ہماری کونسل بننے والی ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ نہ توڑ پھوڑ ہونی. تو ایک موضع میں جو ایک گاؤں ہے یا 1.5 گاؤں ہے، اگر آپ اس کو سال کا 30, 40, 50 لاکھ روپیہ دیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پورے پنجاب میں مساوی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں وہ چہیتا ازم ختم ہو جائے گا. تو اس میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے گاؤں لیول کی وہ آپ کے جو بلدیاتی اداروں کے ہے وہ کروائیں گے. اس کے علاوہ ایم پیز ایم این ایز کا بھی رول ہوگا. وہ اس طرح ہوگا کہ جو ایسے پروجیکٹس ہیں جو انٹر کانسٹیٹوئنسی ہیں، یعنی کہ ایک مین روڈ ہے یا وہ روڈ ہے جو 10 گاؤں کو کنیکٹ کر رہی ہے، اس کے اندر ایم پی اے کی انپٹ بھی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے وہ پورے حلقے کو دیکھ رہے. مگر ہم تو یہ چاہتے ہیں، یہ اس پولیٹکس کو کرپٹ کیا جنرل ضیاء الحق نے جب انہوں نے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ دینے شروع. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اس وقت سے یہ بدقسمتی شروع ہوئی ہے. ہم تو خدا جانتا ہے دلی طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکلیں، اور یہ ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں جو گاؤں کے اندر ہیں وہ ڈیولپمنٹ کریں، لوگوں کو موقع پہ ریلیف دیں. اوکے ہینا، مجھے ایک چیز بتائیں، تھوڑا سا فیکٹس اور فگرز پہ بات کرتے ہیں. اور
پریکٹیکلی یہ جو بلدیاتی نظام تھا اس میں لوگوں کے پاس اتھارٹی نہیں تھی, آپ کو خود پتہ ہے. ایوری تھنگ ریسٹ ود دا پروونشل گورنمنٹ, جو گورنمنٹ آف پنجاب تھی اسی کے پاس سب کچھ تھا. کچھ چیدہ منسٹرز تھے جو ہو ور ڈوئنگ دا شو. سو اب اگر ایک چیز آ رہی ہے, آپ کے پوائنٹس بالکل ویلڈ ہیں, ڈوگر صاحب اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں, ہم خود بھی انڈورس کر رہے ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ اس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ بیٹھ کے امیکیبلی کوئی چیز کو کوئی ریزلٹ اورینٹڈ آنی چاہیے؟ میں پھر سے وہی ایک ہی سوال کروں گی, آلریڈی الیکٹڈ لوگوں کے اوپر اس کی امینڈمنٹ کیوں نہیں کی گئی اور انہی کو کیوں نہیں پاور دی گئی؟ اگر انہوں نے ایکچولی الیکٹڈ لوگوں کو اور ڈیولیوشن آف پاور ہی کرنی تھی تو پھر نیا نظام لانے کا کیا فائدہ؟ صاحب بتائیں اس کا یہ خیال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک اور کوسچن ہے, میں آپ کا ہی سوال کرنے لگا. لائک یہ جو کہہ رہے ہیں کہ موضوع آلریڈی ڈیفائنڈ ہے, مجھے بتائیں کہ اربن ایریاز میں دے آر ناٹ ڈیفائنڈ. اٹس گونا ٹیک اے ویری لانگ ٹائم فار ڈیلیمیٹیشن, اور وہ 1 سے 1.5 سال سے بھی اوپر چلا جائے گا. پھر ایک چیز یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تحصیل کاؤنسل کے انڈر آپ کے ہیلتھ یونٹس آ رہے ہیں یا اسکول آ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پولیس کلچر ہے, ڈی پی او یا ڈی سی او, یہ کس کو؟ یہ میں بھی آتا ہوں. پہلے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ اس بات کا جواب دیں کہ وہ ان کا یہ خیال ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارے لوگ اس لیے ہٹائے ہیں کیونکہ یہ پی ایم ایل این کے تھے اور you were not comfortable with them and you just wanted to replace them, اس لیے آپ میں اب آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ ایسا کریں, ایز اے ٹیسٹ کیس آپ میرے ڈسٹرکٹ میں آ جائیں, قصور میں 2 سال 17 سے لے کے 19 تک یہ ادارے موجود رہے ہیں. 2 سال میں جو فنڈز ایلوکیٹ ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ چیئرمین کو, صرف دیکھ لیں کہ انہوں نے 2 سال میں وہ کس کس کو دیے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ 33 کے قریب بلکہ 40 کے قریب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے, جن کو دھیلا تک نہیں ان کو ان کی کونسلز میں آیا. اور اب میں نام نہیں لوں گا مگر وہاں پہ بہت زیادہ اقربہ پروری. آپ صرف ایک ضلع کو اٹھا کے اس کے اکاؤنٹس چیک کر لیں, اگر تو وہ انصاف کرتے رہیں, مساوی تقسیم کرتے رہیں تمام یونین کونسلز کے اندر, تو آپ یقین کیجئے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اسی لیے ہمارے چیئرمین چینج کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی والے چیئرمین انصاف نہیں, دیکھیں انہوں نے انصاف نہیں کیا. ہم ایسا خود ملتا تھا, ویسے بہت ملتے تھے. اچھا, بہت ملتے تھے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ ابھی مہینہ پہلے سپورٹس وہ کرا کے کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ کروڑوں روپے اس میں کھا لی. مطلب میں آپ کو کیا باتیں, یہی جو موجودہ جو چیئرمین تھے. اچھا, ہمارے پرائم منسٹر تو ویسے کرکٹر ہیں سپورٹس پہ, تو ان کو خوش ہونا چاہیے ہم نے پیسے لگائے. ٹھیک ہے, پیسے لگائیں, ٹھیک جگہ پہ لگائیں, مساوی ڈیولپ. دیکھیں یہ جو ہم سسٹم لا رہے ہیں نا, کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے اندر کوئی وہ جو کہہ رہی تھی دیہات کے اندر ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم پولیٹکس کو یہاں تک لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے, دیہات میں جو ایک بندہ سب سے زیادہ پاپولر ہوگا وہ الیکٹ ہو جائے گا ایز اے چیئرمین, سو ہی ہیز آل دا رائٹ along with his councillors, وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے. وہ کسی کے مرہونے منت نہیں ہوں گے کہ انہوں نے قصور جانا ہے, ماتھا ٹیکنا ہے, پھر پیسے ملیں گے ان کو, ڈائریکٹ پیسے ان کو مل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شہزاد عرفان صاحب, مجھے ایک اور چیز بتائیں, پاکستان مسلم لیگ کاف کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے اندر ہم نے دیکھا ارلیئر مونس الہی کی ریزرویشن تھی, چودھری پرویز الہی کیونکہ خود اس پورے سٹرکچر میں رہے ہوئے ہیں جو پچھلا بلدیاتی نظام تھا اینڈ آل دیٹ, ان کی بھی تھی. اس کے بعد یہ جو کامل علی آغا کی میں سن رہا تھا, ان کی بھی. یہ جو کنسرنز ہیں یہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں ہے پاکستان مسلم لیگ کاف, تو پھر ان کنسرنز کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا جی؟ اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کل راجہ بشارت صاحب کو ملے ہیں, ان کا ویو پوائنٹ ذرا فرق ہے, باقیوں کا فرق ہے. اچھا, آپ دیکھیں نا کہ ابھی تک اگر انہوں نے جو لاسٹ جگہ مشرف دور میں جو آپ کا 2002 کا آرڈیننس ہے اس کو بڑا ہائی ریٹ کیا جاتا تھا, اچھا ریٹ کیا جاتا تھا. اس میں بھی کافی امینڈمنٹس کی, پھر اس میں بھی ہوئی تھی, لیکن اس کو انہوں نے صحیح طرح انجوائے کیا. آپ کے وہ اس دور میں لوگوں نے اپنی پارلیمنٹ کی سیٹس چھوڑ کے جا کے الیکشن لڑ کے دوبارہ. سر میں سوری آپ کی قطع کلامی, اس وقت کے ناظم, میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے گردن میں سریے تھے, اور اب جو ناظم آ گئے وہ بیچارے بالکل ہی رہ گئے. دو پیراڈائم شفٹس بالکل ایکسٹریمز ہیں, تو یہ بھی اس کا ہینگ اوور بھی ہو سکتا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہو, اور اٹس اے فیکٹ. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. ہاں جی, اس کی یہ وجہ ہے. اور اوبویسلی وہ راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس دور میں رہے ہیں, اور اس وقت وہ لا منسٹر تھے. بالکل ہاں جی. تو وہ بلکہ وہ کبھی بھی کہہ رہے تھے, ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بہترین چیز تھی اور ہم اس کے قریب بھی لائے ہیں, بلکہ اس سے وی ہیو امپرووڈ آن دیٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی, یہ کیو والا جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کا جو سینٹیمنٹ ہے دیٹ ول بی ایڈریسڈ؟ ہاں, مطلب اس میں دیکھ رہے ہیں نا آپ, درمیان میں راجہ صاحب موجود ہیں, تو ان کے اچھا آپ نے برج بتا دیا ہے, برج بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, سب سے آپ خود ماشاءاللہ ادھر سے تعلق ہے آپ کا, ایک عام آدمی کا آج بھی پاکستان میں ایشو تھانہ کلچر ہے.
کچہری ہے. جب تھانہ پولیس ان کے انڈر ہی نہیں ہے, اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, پولیس اگر انڈر نہیں ہے نا تو پولیس کا آپ چھوڑ دیں کہ ڈی پی او سنے گا یا ایس ڈی پی او سنے گا یا ڈی آئی جی صاحب یا آر پی او, کوئی نہیں سنتا. یہ کیوں نہیں آپ نے ایڈریس کیا؟ دیکھیں, میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ پولیس کے اوپر چیک ضرور ہونا چاہیے, مگر بہت زیادہ چیک بھی نہیں ہونا چاہیے. پولیس کو ہمیں تھوڑا سا انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. اگر وہ ہر تحصیل چیئرمین کو ذمہ دار ہوگا جو وہاں پہ ایس ڈی پی او ہے, تو چونکہ چیئرمین آف اے تحصیل ریپریزینٹس اے پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی جو الیکٹ ہو کے آئے گی وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, 51% ووٹ لے لیں گے, ٹھیک ہے, 49% تو اس کے مخالف ہوں گے نا وہاں پہ. تو پھر اس میں چانسز ہیں کہ وہ اس پولیس کو استعمال کر سکتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. تو پولیس کو ایک ان کا اپنا ایک میکنزم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا انڈیپینڈنٹلی, دے شوڈ ناٹ بی انڈر اینی بڈی, کہ وہ اس کو آپ یونین کونسل کے چیئرمین کے انڈر کر دیں تھانے دار کو, یا آپ ایک ایس ڈی پی او ہے اس کو تحصیل کونسل کے چیئرمین کے انڈر, کیونکہ وہ الیکٹڈ آدمی ہیں. وہ شاید ہو سکتا ہے اس میں انصاف نہ ہو, مخالفین کے خلاف استعمال کر لیجیے پولیس کو. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ وہ تحصیل چیئرمین کے انڈر ہو وہاں پہ جو لوکل پولیس ہے. اوکے, ہے نا آپ کا ویو؟ میں نے ابھی وہی مونس الہی نے جو ٹویٹ کی تھی, میں نے اس کی ایڈریس بھی کرنا تھا کہ ان کی ایگزیکٹ ورڈز تھے کہ پی ٹی آئی نیڈس ٹو ری تھنک دا اسٹریٹجی آف کاپی پیسٹ فرام کے پی کے. 4,000 یونین کاؤنسلز, 24,000 ولیج کاؤنسلز, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس جو ہیں وہ 6 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے, اور 8 بلین ایوری ایئر ول بی بیسڈ آن سیلری. یہ ان کی ایگزیکٹ ورڈز تھے. تو یہ بیکاز ہم آلریڈی ہم یہی سننے کو آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر پیسے نہیں ہیں, تو یو نو ہاؤ واٹ از دا, اس کی بجٹ کہاں سے آ رہا ہے, اس کا انفراسٹرکچر ہم کیسے ڈیولپ کریں گے. ایک دوسری چیز جو میری سب سے بڑی ریزرویشن ہے کہ یہ کس کو رپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی پولیس کلچر, ڈی سی او, یہ لا منسٹر کس کو کریں گے, بیکاز اتر تک تو ایکسیس نہیں ہے. تھرڈ تھنگ کہ یوتھ اور ویمن, ان دونوں کو پراپرلی ایڈریس کرنا چاہیے تھا. دیٹس مائی اونلی کنسرن. اور جو میں نے آپ کو پہلے ٹھیک ہے. اچھا, بڑے مزے کی بات ہے عرفان صاحب, ری تھنک کی نا, وہ مونس الہی نے بھی کہی کہ جی ان کو ری تھنک کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. کل میں پروگرام کر رہا تھا, کل بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا ری تھنک کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نواز کو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے. تو آج کل میرے خیال میں دونوں کی ری تھنکنگ چل رہی ہے. خیر, اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. تحصیل کاؤنسل کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اتنے کو افیکٹو نہیں ہے, اس لیے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اینڈ آل دیٹ. ضلع کونسل. سو ڈو یو تھنک کہ اس سے ایک گیپ آئے گا؟ بیکاز آئی پرسنلی تھنک کہ یہ ایک گیپ تھا چیزوں کے درمیان میں, اب اس کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے تو ہاؤ تھنگز ول ورک؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کا جو ہیڈ ہے وہ اتنا بڑا آپ کا شہر ہے تو اس کے لیے اس کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہے. تو میرے خیال میں پتہ نہیں اس پہ آئی ڈونٹ بائی دس آرگومنٹ, کیونکہ آپ آبویسلی ایک اگر شخص پورے ملک کو بھی اگر مینیج کر سکتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ ایک 60 لاکھ 70 لاکھ یا کروڑ کا ایک شہر ہے تو اس کو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں جب آپ نے بات کی کہ یہ پولیس کے ساتھ یہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں تو یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں, تو ڈسٹرکٹ پہ ان کی پیرٹی جو ہے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ سے بنتی ہے. یہ تحصیل والوں کے ساتھ دیکھنا آپ نے, ان کے ساتھ بھی ایک آپ سمجھیں کہ بیلنس آف پاور بھی رکھنا ہے کہ یہ بیوروکریسی ڈومینیٹ نہ کر لے. تو اگر ڈسٹرکٹ کا ٹیئر ہے ہی نہیں, جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, ڈی پی او بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے, تو وہ ایک طرح سے میرے خیال میں وہ دب جائیں گے اس کے اندر. جو میرا یہ اوپینین اس طرح ہے, ان کو ہونا چاہیے. اوکے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز یہ بھی, جس طرح پولیس کی بات ہو رہی ہے اور یہ ڈی ایم جی کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کو ہیڈ کون کر رہا ہے. دیز آر 2 people, چیف سیکرٹری پنجاب اینڈ آئی جی پنجاب. سو اگر these 2 people are strong تو پھر hierarchy will work accordingly and if it will not be strong تو پھر obviously اس کا effect آئے گا. اچھا, ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, جو میرے خیال میں کوشچن بھی یہی ہے کہ آپ کیوں نان پولیٹیکل لوگوں کو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پہ لگا رہی ہیں؟ یہ جو بھی ہم ایڈمنسٹریٹو لگا رہے ہیں, یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. اب ظاہر ہے جب ایک نیا بل آ گیا, اپروو ہو گیا, تو ظاہر ہے پچھلا بل سیز ٹو فنکشن. تو اس ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ایڈمنسٹریٹر یہ ضروری تھا, ورنہ اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کو بولیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا. اس سے برا ہوتا اگر ہم زیادہ کرٹیسائز ہوتا کہ اگر ہم پولیٹیکل لوگوں کو اس پہ لگا دیتے, اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, نان الیکٹڈ کو, کسی کو چیئرمین ضلع کونسل لگا دیتے, کسی کو تحصیل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ وہ آلریڈی ڈسٹرکٹ کو چلا رہے ہیں, ڈی سی از آلریڈی اے پاورفل مین, بے شمار ادارے ہیں, تو وہ ان کو بھی لک آفٹر کریں گے.
اس کے علاوہ اور کوئی ارینجمنٹ ہو نہیں سکتا. سیٹ اپ کے اندر ڈی سی کس کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے؟ اس میں جو ڈی سی ہیں ہی ول بی کوآرڈینیٹنگ ود دی لوکل گورنمنٹ. جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے, جو منسٹری ہے, یہ اس کے آرڈر اور انسٹرکشنز کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یہ بیسیکلی دے ول میک شور کہ ارینجمنٹس ہو جائیں. جو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, جو ہمارا اور نون لیگ کا ڈفرینس ہے, انہوں نے بامر مجبوری الیکشنز کروائے تھے. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک کام بامر مجبوری کریں تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کا اس کے اندر وہ ایموشنلی آپ اٹیچ نہیں ہوتے اس کے ساتھ. آپ یقین کیجئے کہ ہم بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ ہماری تحریک انصاف کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کے پی کے میں جب انہوں نے اس طرح فنڈز دیے تو اے این پی کے لوگوں نے کہا جی ہم ہیں اے این پی کے, مگر چونکہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے, ہمیں فنڈز ملے ہیں, تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو پوائنٹ آف ڈسپیوٹ جو ہم لوگ ابھی تک ڈسکس کر رہے ہیں, دیٹ از ٹوٹل کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز تک ایڈمنسٹریٹرز کو کیوں لگایا جا رہا ہے. ایز پر لا ایڈمنسٹریٹرز لگیں گے, ایز پر لا. اس کے اوپر اب ڈیپینڈس کہ حکومت اور اپوزیشن کوئی اور راستہ نکالے, اور ڈورز آر اوپن فرام دا گورنمنٹ سائڈ. آپ اپوزیشن, اور جس طرح ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بڑی ہیلدی ڈسکشن ہو رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ اس کے اوپر بھی گوئنگ فارورڈ آپ لوگ کوئی سٹیپس لیں گے تاکہ یہ جو ایک میجر ایڈمنسٹریٹرز والا کانسیپٹ ہے, یا جو میں کہوں گا بون آف کنٹینشن ہے, اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے؟ دیکھیں کویسچن یہ ہے کہ وائی آر وی ڈسکریمنیٹنگ پنجاب کی لوکل گورنمنٹ. جب کے پی کے میں پورا کیا ان نے ٹینیور, تو ابھی اتنی ارجنسی پنجاب میں کیا ہو گئی تھی کہ ایک دم ان کو الیکٹڈ لوگوں کو ہمیں سائٹ پہ کرنا پڑا؟ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے نیچے نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کرایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, اور اگر یہ گراس روٹ لیول پہ پارٹی بیسس پہ الیکشن کراتے تو پھر نون لیگ کے لوگ جیت جاتے. تو نیچے انہوں نے نان پارٹی بیسس کیا, اوپر پارٹی بیس آ گیا ہے. تو یہ کنیکشن کیسے آ رہا ہے؟ اور یہ اتنی ارجنسی کیا ہو گئی جب کے پی کے میں ٹینیور کمپلیٹ ہوا, بلوچستان میں ہوا, تو پنجاب کو کیوں ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے اس پہ, اور کیوں نان پارٹی بیسس پہ نیچے کرا رہے ہیں؟ اور میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں کیبنٹ, پارلیمنٹ اور لوکل گورنمنٹ, یہ تینوں چیزیں جو ہیں الیکٹڈ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ کیبنٹ سے بھی الیکٹڈ لوگوں کو نکالو اور ٹیکنوکریٹس کو لگاؤ. آپ یہ نہیں کرتے کہ لوکل گورنمنٹ میں الیکٹڈ لوگوں کو سائڈ پہ کرو, بیوروکریسی کو لگا دو. اور آپ یہ نہیں کرتے کہ پارلیمنٹ کے اندر, تو دیز تھنگس they need to rethink. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کو ایک چیز ایکنالج کرنی چاہیے, درد ہے ان کے دل میں آپ کے لیے, آپ قسم سے غلط کرتے ہیں. صاحب یور ویوز آن دیٹ. اس پورے اسٹرکچر کے اندر ایڈمنسٹریٹر, میں بس ایک منٹ, آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو, آپ کا کیا ویو ہے جی؟ اب دیکھیں کہ اس پہ جیسے ہنا صاحب نے اس کو بہت زیادہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا. آئی ووڈ آلسو بی انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ اگر چلیں وہ ٹینیور کی بات کر رہی ہے نا, تو وہ انہوں نے نہیں کیا. اچھا ٹینیور کا ایشو بڑا رہا ہے کہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. ہاں بالکل, اس پہ بھی ڈیبیٹ رہی ہے جی کہ جب سے وہ الیکشن ہوا ہے اس دن سے کاؤنٹ کرنا ہے, یا جس دن انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس دن سے کاؤنٹ کرنا ہے. یہ بھی بڑا ایشو چلتا رہا تھا کہ کوئی 3 سال کا چلتا رہا تھا, اس میں ختم کرنا ہے. تو اب اس کی یہ کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, اس کی ضرورت کتنی ہے؟ ابھی ایز این ایڈمنسٹریٹرز وہ ان کو یہ فنڈز ریلیز کریں گے کہ ان کی ضرورت ہے اس وقت؟ یہ بھی ہے نا کہ یا تو یہ الیکشن کی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ میرا ایک ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ اف یو الاؤ می, تو اب ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں جی کہ ڈی لمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے. نہیں موضوع موجود ہے, تو پھر جسٹیفیکیشن کیا ہے یہ 1 سال کا آپ ٹائم لے رہے ہیں, ٹائم سپین لے رہے ہیں؟ اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں کہ چیزیں موجود ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کو, یو نیڈ, مگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 2 سال چاہیے. یہ انشاءاللہ 2-3 ماہ میں, جس دن یہ الیکشن کمیشن اس پہ انہوں نے کر دیا, تو یہ 2-3 ماہ میں ہو جائے گا, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. 1 سال کا تو ٹائم آج انہوں نے کہہ دیا کم سے کم. نہیں 1 سال تو لگے گا انشاءاللہ, وہ ویٹ کرنا پڑے گا, اس میں ہم اس نظام کو بہتر کریں گے. کرنل ہاشم ڈوگر صاحب تھینک یو ویری مچ. ہنا پرویز بٹ تھینک یو ویری مچ. شہزادہ عرفان احمد صاحب ویری گریٹفل ٹو یو. ویورز ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام, لوکل گورنمنٹ اسٹرکچر, نیا بلدیاتی نظام, بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ٹف سچویشن ہے, حکومت کے لیے بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے, اپوزیشن بھی, لیکن یہ وہ سارے ایشوز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ایڈریس ہونے چاہیے. اور ہماری کوشش ہوگی اور ہم چاہیں گے بھی یہی کہ ایسے ایشوز کو پارلیمنٹ کے اندر ایڈریس ہوں تاکہ ہم کنسٹرکٹیو ڈسکشن کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا بھی.
آئیے جمع کریں ایدھی کے لیے. بوٹل آف چینج میں دی گئی آپ کی مدد کو کوکا کولا پہنچائے گا اور بڑھا کر.